جوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایران اسرائیل جو جنگ یہ اس جگہ پہ جہاں پہ کھڑی ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اور خاص طور پہ کیا اس ملاقات کے بعد جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں بدلی ہیں یا سب ویسے ہی ہے، کیا ہو سکتا ہے آگے، امکانات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں جہاں تک ایران اسرائیل جنگ کا تعلق ہے اس وقت، تو اس میں تو میں اپنے بہت سارے کامنٹس میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک لاپ سائڈڈ جنگ تھی اور ہے. اس میں اسرائیل کو جو ہے ٹیکنالوجی کی اور ملٹری جو پرویس ہے اس کی بہت زیادہ ایک بہت واضح برتری اس کی حاصل ہے اور وہ نظر بھی آ رہی ہے. جو ہے دیکھیں ایران کی جو ہے ایئر فورس تو لٹرلی کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اگر دیکھا جائے نا آج کل کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے حساب سے. ان کا پورا ریلائنس جو ہے وہ صرف میزائلز پہ ہے اور پروجیکٹائلز پہ ہے. تو اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے وہ دنیا کی جدید ترین ایئر فورس ہے. F-35 ہیں ان کے پاس، F-15 ہیں، F-16 ہیں، وہ بھی لیٹسٹ بلاک کے. F-35 جو ہے وہ دنیا کا جدید ترین جہاز ہے 5th جنریشن کا. ساتھ ہی ساتھ جو ان کے ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ 3 لیڈ ہے، زائروس، آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 3 میزلز، وہ بھی دنیا کا جو ہے سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. اس کو 90% تک جو ہے اس جنگ سے پہلے بھی پتا تھا ملٹری انالسٹ کو کہ وہ 90% کے قریب انٹرسیپٹ کرے گا میزائل. اور اس جنگ میں بھی جو ہو رہا ہے ابھی تک، جس میں خیر ہمارے تو خاصے تجزیہ نگاروں نے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے کچھ بیان کر دیا، لیکن وہی ہوا کہ 90% کو روکے انہوں نے. اور جو نقصان ہوا ہے ان کا اسرائیل کا، جو کہ پہلے نہیں ہوا تھا، یہ بات ٹھیک ہے اس لیول پہ، لیکن یہ وہ نقصان ہے جو کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں. دوسری طرف ایران کو وہ جو کر رہے ہیں وہ ایٹ ول اس وقت ایران میں کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں. ان کی کوئی انسٹالیشنز جو ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں. ان نے دیکھیں کہ ہائی ویلیو ان کے جو ہے ملٹری لیڈرشپ جو ہے، ہائی ویلیو جو ہے ٹارگیٹس اپنی طرف سے وہ انہوں نے سارے ٹیک آؤٹ کیے جو وہ کرنا چاہتے تھے. ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے. تو اس میں بیسیکلی ایران کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال میں نے کہا تھا ہے. اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس میں چائنا اور رشیا کا رول بہت اہم ہوگا، کیونکہ وہی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس مشکل صورتحال سے ڈیم کو نکال سکتے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ وہ اپنا ڈپلومیٹک جو ہے کلاؤڈ جو ہے وہ یوز کرنا شروع کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دن میں کافی زیادہ چائنا اور رشیا نے وہ کیا، خاص طور پہ اقوام متحدہ میں بھی، لیکن اس کے باہر بھی جو ڈپلومیسی میں پیوٹن نے ٹرمپ سے بھی بات کی، اس سے پہلے اسرائیلی لیڈرشپ سے بات کی، ایرانین لیڈرشپ سے کی، چائنیز فورن منسٹر نے بہت سے جو ہے نا اپنے ہم منصبوں سے دوسرے ملکوں میں بات چیت کی. اور یہ باور کرا دیا کہ دیکھیں وہ ایک خاص حد تک کی جو ہے وہ جو چیزیں اگر جاتی رہیں تو اس پہ وہ خاموش رہیں گے. انہوں نے اپنی سپورٹ بھی کر، وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کی چائنا کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ اس چیز سے پیچھے ہٹے ہیں جو پہلے وہ بات کر رہے تھے کہ 2 دن کا میں الٹیمیٹم دیتا ہوں، ورنہ ہم، کیونکہ امریکہ کے پاس وہ B-2 بامبرز ہیں اور وہ بنکر بسٹر بامبز ہیں 30,000 پاؤنڈز کے، جو زمین میں 60 میٹرز کی گہرائی تک جا کے چیزیں تباہ کر سکتے ہیں. اور ایران کی جو رہی صحیح نیوکلیر انسٹالیشنز بچ گئی ہیں اس وقت، وہ جس طرح فورڈو کا پلانٹ ہے اور ایون نیٹانز میں بھی کچھ ایسی تنصیبات ہیں جو زمین سے بہت ہی گہرائی پہ ہیں، تو ان کو وہ بسٹر بنکر بامبز جو ہیں وہ تباہ کر سکتے ہیں، ان کو یہ خاصی حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو وہ اب میں نے یہ کہا تھا کہ اب جو مذاکرات ہوں گے وہ اس تھریٹ کے شیڈو میں ہوں گے جو امریکنز نے ان کے اوپر رکھا ہوا ہے اس وقت ایرانیز پہ، کہ اگر آپ مذاکرات میں ان چیزوں کی طرف نہیں آتے تو پھر ہم یہ بس جو ہیں بامبز یہ جو ہیں جو دنیا میں صرف ان کے پاس ہیں اور یہ بنائے ہی اسی چیز کے لیے گئے تھے. یہ ایران کے جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو ذہن میں رکھ کے بنائے گئے تھے. تو یہ تھریٹ ایران کے لیے ہے اس وقت. ایران شروع میں کہہ رہا تھا کہ وہ مذاکرات نہیں کریں گے انڈر دا ڈیوریس آف وار اور سارا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی بھی سگنلز تھے کہ وہ مذاکرات پہ تیار ہو جائیں گے، جو کہ وہ ہو گئے. اب وہ مذاکرات ہوں گے جنیوا میں 3 یورپین جو جرمنی، فرانس، UK کے فارن منسٹرز ہیں اور ایران کے فارن منسٹر کے بیچ میں، اور جو شرائط ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہوں گی کیونکہ ایران ایک پوزیشن آف ویکنس سے جا رہا ہے مذاکرات میں. اور جو ہے اس لیے اب 2 ہفتے کا یہ وقت جو ان کو دیا ہے، اس دوران میں جو شرائط ان کو دی جائیں گی، ایک تو خیر اس میں یہ ہوگی میرے خیال میں پہلے یورینیم کی جو افزودگی کی ان کو دی گئی تھی JCPOA میں، جو 2015 میں کیا تھا یورپ اور امریکہ نے مل کے ایران کے ساتھ، جسے ٹرمپ وڈرا کر گئے تھے بعد میں. اس میں یہ تھا کہ وہ 3.5
% تک یورینیم جو ہے انرچ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایران کے پاس بہت سے انرچمنٹ پلانٹس ہیں اور بہت زیادہ ہزاروں ٹینز آف تھاؤزنڈس ان کے پاس سینٹریفیوجز ہیں. اب جو سینٹریفیوجز ہوتے ہیں اس سے آپ اس کو 3.5 بھی آپ انرچ کر سکتے ہیں, اس کو آپ 60% تک بھی لے کے جا سکتے ہیں. جب اور اگر آپ پھر 90% پہ تو پھر وہ ہو جاتا ہے, وہ ویپنز گریڈ ہو جاتا ہے جس سے پھر آپ بام بنا سکتے ہیں. وہ جو سفر ہے 60 سے 90 کا وہ بہت جلدی طے ہو جاتا ہے. تو اصل میں جب آپ 3.5 سے اوپر جانا شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو کافی وقت لگتا ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ آپ کر سکتے ہیں. تو ان کا جو اصرار ہے وہ یہ ہے کہ ایران یورینیم کی انرچمنٹ کرے ہی نہ بالکل. اگر ایران یورینیم کی انرچمنٹ بالکل نہ کرنے پہ مان جاتا ہے, وہ جو سارے انرچمنٹ پلانٹس انہوں نے بنائے ہیں, جو سینٹریفیوجز لگے ہیں, وہ ان کو پھر انٹرنیشنل انسپیکٹرز کے حوالے کرنے پڑیں گے کہ تاکہ وہ ان کی نگرانی میں ان کو تباہ کیا جائے یا ان کو جو ہے نا گریجولی ان کو جو ہے ڈسیبل کیا جائے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایران کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا, اگر دیکھا جائے تو ان کے جو موقف تھا اس کے لیے پھر ایک مشکل ہوگی, شکست ہوگی ایک قسم کی ان کے موقف کی. تو اس لیے ان کے لیے تو ایک اس وقت catch-22 سچویشن ہے ایران کے لیے. ہابسنز چوائس ہے کہ اگر وہ اس میں مانتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ان کا نیوکلیئر پروگرام بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا. ان کا کم از کم انریچمنٹ کیپیبلٹی جو ہے جوہر صاحب, تو وہ کسی وقت بھی میں آپ کو سوری ٹو کٹ یو, میں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی کہ جی امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل ایک روز مقابلہ نہیں کر سکتا, ایران طے کرے گا جنگ کیسے ختم کی جائے, یہ جو ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے, یعنی یہ سولڈ اسٹیٹمنٹ ہے یا بس آپ سمجھیں گے کہ جنگ کے دنوں میں جس طرح سے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں نا اسٹیٹمنٹ کے. ایک ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل نہیں کر سکتا. اچھا دیکھیں وہ بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ اسرائیل کے پاس جو ہے ساری امریکن ٹیکنالوجیز ہیں, جن ٹیکنالوجیز کا میں نے ذکر کیا, اور آگے بھی ان کو جو ضرورت ہے, جو اصل تھریٹ ہے ایران کے لیے وہ بنکر بسٹر بامبس کا ہے جو کہ امریکہ کے پاس ہیں. تو دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کا جو ہے جس طرح کا ان کا آپس میں ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں جس طرح کی کوآرڈینیشن ہے. اسرائیل کے پیچھے امریکہ پوری طرح سے کھڑا ہے. آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے اپنے جو ٹویٹس کیے ہیں کل پرسوں, تو اس میں ایک ٹویٹ میں اس نے کہا کہ وی ناؤ ہیو دا ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ کنٹرول آف اسکائز اوور ایران, یا ایئر اسپیس اس کا مطلب تھا. تو اب اس نے وی کا لفظ یوز کیا, اس نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کے پاس ہے, اس نے امریکہ کا وی کا لفظ کیا کہ ہم اکٹھے ہی ہیں اس میں. تو وہ ایلیمنٹ ہے, although کہ امریکہ ڈائریکٹلی ابھی اس طرح سے اس جنگ میں نہیں آیا, لیکن جہاں تک ان کی ٹیکنالوجی کا تعلق ہے. پھر دیکھیں انٹیلیجنس جو کوآپریشن ہوتی ہے نا, یہ سیٹلائٹس بے شمار ہوتے ہیں جن سے آپ ریئل ٹائم انفارمیشن لے کے دے سکتے ہیں, وہ بہت اہم ہے. یوکرین کو امریکہ دے رہا ہے نا, جس وقت امریکہ ان کو روک دیتا ہے وہ لٹرلی جنگ میں لڑ ہی نہیں سکتے آگے, وہ رک جاتے ہیں اس وقت. آج کل کی دنیا میں اتنی اہمیت ہے اس کی, وہ ایلیمنٹ ہے. لیکن جو دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ جنگ ایران اپنی ٹرمز میں ختم کرے گا, وہ میرے خیال میں پوسچرنگ ہے زیادہ. کیونکہ ظاہر ہے آپ دیکھیں جنگ کے دوران یہ ساری سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتی ہے, اس میں آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. آپ بالکل یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی یہ جنگ یہ تو ہمارے ہاتھ سے اب نکل گیا ہے اور اب جو ہے آپ اپنی کمزوری جو ہے وہ عیاں نہیں کر سکتے. وہ آپ کو اس لیے وہ اس اسٹیٹمنٹ کے 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک میں سمجھتا ہوں فیکٹس پہ مبنی ہے, دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سائیکولوجیکل وارفیئر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جوہر صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے وقت دیا. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے دوبارہ سے, پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ ڈیفینیٹلی فیلڈ مارشل کی ملاقات جو امریکی صدر سے ہوئی ہے اس کے بعد چیزیں اس طرح سے جو ہمیں بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یہ ایسا نہیں, اتنی سادہ تصویر نہیں ہے. پاکستان کردار کیا ادا کر سکتا ہے؟ اور جسے انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان ایران کو بہت اچھا سمجھتا ہے, ہمارا نیبر ہے, ہمارے تعلقات ہیں, سب کچھ. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ریجنل اور گلوبل, وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنا اور وہاں بیٹھ کے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے بات کرنا, جی اس کا مطلب ہے کہ جو مین پلیئر ہے جو اسرائیل کے پشت پہ کھڑا ہے, اس نے یہ بات تو اب تسلیم کر لی ہے کہ پاکستان کو اپنے ان ہونے کے لیے انہوں نے ابھی 2 ہفتے دیے ہیں, آپ کو ان ابھی کر لیا ہے سارے معاملے میں. اب ہونا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں. ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. پھر اگر ہم اپنی جنگوں کی تاریخ دیکھیں تو ایران نے پاکستان کو ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے, پاکستان کے قیام سے لے کے کہ پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. باقی بعض معاملات میں ظاہر ہے ہمارے اختلافات بھی رہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا
ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی چیزیں ایکسچینج ہوئیں جس میں کچھ چیزیں تھیں ناپسندیدہ بھی، اور لیکن جو سب سے بڑا مجھے جو اگر آپ کہیں گے نا جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے جی اور جو بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ جو تاثر تھا کہ ایران اور انڈیا خاص طور پہ چاہ بہار کے حوالے سے جو وہاں ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے اور انڈیا اس کنفلکٹ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، بلکہ پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی ہوئی اس میں اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ ڈرونز دیے انڈیا کو بلکہ اپنی جو آپ کہہ لیں مشاورت بھی کہ ان کے لوگ یہاں بیٹھ کے بات کرتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس واقعے نے ایران جیسی طاقت کو، جو کہ ابھی بھی ظاہر ایران آئل پروڈیوس کرنے والا جو دنیا کے اوریجن کے دوسرا بڑا ملک ہے، آپ اس کو انڈیا کے کیمپ سے نکال لائیں، اچھا یہ سب سے بڑی آپ کی کامیابی کہ آپ کا وہ نیبر۔ دوسرا، ہم ظاہر ہے کہ پہلے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان کے کانفلکٹ کے بعد ہم نے جن ملکوں کا دورہ کیا اس میں ایران بھی تھا، بالکل تھا، ہمارے پرائم منسٹر وہاں گئے، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف وہ وہاں گئے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم وہاں اگر کوئی گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے تو مجھے یہ اس پہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ پاکستان جو ایک ونڈو آف اپرچونٹی ملی ہے ڈپلومیسی کے حوالے سے، ہم ایران کو کنونس کرنے میں کہ یہاں یہ جنگ مزید آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ یہ پھر وار یوں اگر بڑی تو پھر یہ ریجنل نہیں رہے گی۔ دیکھیں ایران کے پاس کئی اہداف ہیں ابھی بھی، وہ جو خلیج فارس میں جو آئل کی ٹریڈ ہے اس کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے ایران۔ ابھی تو ایران دیکھیں براہ راست اسرائیل پہ حملے کر